الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسند لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. بسم الله الرحمن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر جی تعریفات اولیہ یعنی چند ایک اصول حدیث کے اندر چند ایک اصطلاحیں ہیں، ان کی تعریفیں ضروری ہیں. تعریف موضوع غرض آگی ہے. حدیث، خبر، اثر، اسناد، سند، متن 9 چیزاں انہوں نے کڈ کے تے 6 تینوں نو کڈ کے تے 6 چیزاں کنوں تعریف موضوع غرض نو. اچھا جی 10ویں چیز یا 7ویں چیز مسند بفتح نون. مسند کنوں کہندے نے؟ مسند لغتاً یہ اسم مفعول ہے. اسند الشیء الیہ کہ مسند کیا اس نے شے کو اس کی طرف. کسے شے نو کسے وال مسند کرنا، سہارا دینا، منسوب کرنا، یہ ہوتا ہے کیا؟ مسند. اس سے مشتق ہے. بمعنی عزاہ و ناسبہ الیہ کہ اس نے اس کی طرف نسبت کی. یہ اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی ہے. سنیں ہی چلو جی. مسند بفتح النون نمبر 1 لغتاً اسم مفعول ہے. اسند الشیء الیہ سے مشتق ہے. معنوی طور پر بمعنی نسبت کی اس نے اس کی طرف. مطلب ہے اسم مفعول ہے. اسند الشیء الیہ سے مشتق ہے. بمعنی نسبت کی اس نے اس کی طرف. اصطلاحاً لہ ثلاثۃ معانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصطلاحاً مسند کے 3 معنی ہیں. کیا کہیں؟ اصطلاحاً مسند کے 3 معنی. نمبر 1 2 3 جی. کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ. نمبر 1 حدیث کی ہر کتاب جس میں جمع کیے جائیں ہر صحابی کے مرویات علیحدہ. ایک مسند دا اے معنی ہے کہ محدث نے حدیثاں جمع کیتیاں، مسائل دا لحاظ نہیں رکھیا، بلکہ ایک ایک صحابی سے جتنی مروی ہیں وہ ساری جمع کر دیں. عن ابی ہریرہ جتنی ہیں وہ ساری جمع کر دیں. تو اس میں وہ الف با تا کا خیال رکھتے ہیں جی بھی جو الف سے جن کا نام صحابہ کا شروع ہے ان کی پہلے مرویات، پھر با تا یا تا کس طرح. بعض دفعہ خلفائے اربعہ سے جو روایتیں ہیں وہ پہلے لکھ دیتے ہیں، شان کی نہیں جو ان سے روایت ہیں آگے پھر الف با تا سے شروع کر دیتے ہیں جی. سنیں جی اس طرح. تو ان کتابوں سے کسی مسئلے پر حدیث تلاش کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ وہ تو صحابی کے نام پر ہے، پتہ نہیں وہ کدھر ہے جی. نماز کی فلاں حدیث کس جگہ ہے جی؟ ہاں وہ جس صحابی سے روایت ہے پہلے صحابی کا نام نکالیں، پھر اس پورے باب کو دیکھیں، تب جا کر وہ بات آپ کو ملے گی. کیا کہ جی پہلا اصطلاحی معنی مسند کا کہ ہر کتاب کے جس میں جمع کی جائیں ہر صحابی کے مرویات علیحدہ کلے. چلو جی نمبر 1 ہر کتاب. چلو جی اصطلاحاً مسند کے لیے 3 معنی ہیں. ہر کتاب کے جمع کی گئی اس میں ہر صحابی کی مرویات علیحدہ جی. اصطلاحاً مسند کے لیے 3 معنی ہیں.
ہر کتاب کی جمع کی گئی اس میں ہر صحابی کی مرویات راہدہ الحدیث المرفوع المتصل سندا. مسند کا دوسرا معنی ہے مسند اس حدیث کو بھی کہتے ہیں جو مرفوع ہو متصل ہو سندن، محدث سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک توڑ تک بچو راوی بھی کوئی نہ ڈگا ہوئے تو پورا ہوئے سونیا تک یا صحابی تک قول ہے. بہرحال جتوں تک بھی گل پہنچانی ہے نا اندے وچ کوئی راوی ڈگا نہ ہوئے توڑ اتوں تک پہنچے. اس حدیث نو بھی کی آندے نے انو بھی آندے نے یہ حدیث مسند ہے، یہ کتاب مسند ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل وہ ایویں ہی ہے جی، مسند حمیدی، مسند ابو داؤد طیالسی وغیرہ یہ ساری ہیں جی، یہ سارے مسلمانوں میں اس طرح کر کے جی تے بعد بابیاں نے انہوں نے فقہی ترتیب بھی کر دیتی ہے جی. جی بڑے بم کڈی نے بڑی محنت کی تھی لوگاں جی، لگے رہے بابے ساڈے جی، ظاہر وہ جمے دین واسطے سن جی جی وہ دین واسطے جمے سن جی، دین واسطے. نمبر 2 حدیث ایسی حدیث جو مرفوع ہو، جو متصل ہو سند کے اعتبار سے جی. حدیث ایسی حدیث جو مرفوع ہو متصل ہو سند کے اعتبار سے. ان یراد به السند فیکون بهذا المعنى مصدرا ميميا. مسند بمعنی سند، مسند بمعنی سند وہ پہلے پڑھ لیں سند کنوں آدھے نے کہ کوئی نہیں پڑھے گی. اب اگر معنی اس کا سند ہو تو اب مسند اسم مفعول نہیں ہوگا، مصدر میمی ہوگا کیونکہ سند تو مصدر ہے جی. کیا کہ جی تیسرا معنی تیسرا معنی مسند بمعنی مسند بمعنی سند، تو اب مسند جو ہے وہ مصدر میمی ہوگا کیونکہ سند کے معنی میں ہو گیا جی، کیونکہ سند کے معنی میں تو یہ 3 معنی آ گئے کس کے، مسند تو یہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے جی. اس حدیث کی مسند، اس حدیث کی مسند بیان کریں کیا مطلب سند بیان کریں جی. جناب یہ حدیث مسند کتاب میں ہے، جی اب اور معنی یہ حدیث مسند ہے مسند ہے جی، مرفوع متصل سند یہ کہ مراد لی گئی ہے مراد لی گئی ہے مسند کے ساتھ سند، پس ہوگا مسند اس معنی کے ساتھ مصدر میمی جی. یہ کہ مراد لی گئی ہے مسند کے ساتھ سند، بس ہوگا مسند اس معنی کے ساتھ مصدر میمی. المسند هو من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. 11ویں اصطلاح ہے مسند، اسم فاعل بکسر نون. مسند یہ کون ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ مسند وہ بندہ ہے جو روایت کرے حدیث کو اپنی سند کے ساتھ، جو روایت کرے حدیث کو اپنی سند کے ساتھ. کیا کہ جی مسند مسند وہ شخص ہے جو روایت کرے حدیث کو حدیث کی سند کے ساتھ، بے اپنی سند ہے، یعنی ان دی شروع تھوں میرے استاد دادے پردادے جی دھیان کروے جو کیا کرے حدیث کو روایت کرے اپنی سند کے ساتھ. برابر ہے کہ ہو اس کے پاس علم بھی سند یا نہ ہو اس کے لیے علم بھی سند مگر صرف روایت. بھی اس سند کا علم بھی ہے اس کے پاس جی یا صرف روایت ہے جی، بھی دوجے کو سن کے روایت کر دیتے ہیں، یہ وکری گل ہے. لیکن مسند وہ بند، علم دا مطلب ہے سارے راویاں نو جاندا ہے، یا ہے کہ صرف انہیں دوجاں کو پڑھے ہے تو انہیں بندے لکھے نے نہ تو انہیں روایت کر دیتی ہے جی. سنیں جی مسند وہ شخص ہے جو روایت کرے حدیث کو اپنی سند کے ساتھ، برابر ہے کہ ہو اس کے پاس علم سند کے ساتھ یا نہ ہو اس کے لیے مگر صرف روایت جی. وہ شخص ہے جو روایت کرے حدیث کو اپنی سند کے ساتھ، برابر ہے کہ ہو اس کے پاس
علم سند کے ساتھ یا نہ ہو اس کے لیے مگر صرف روایت میں جی بندہ آتا یار جہے بندے کا نام لے تو جاننا جی میں تو نہیں جاننا بزرگاں نام لے سن تو میں نام لے دیتے نہیں دوجا جی میں جانتا ہوں ان کو جی المحدث هو من يشتغل ال دال ہے کیا المحدث ہو سا ہے سا ہے نا تو دال پڑھتا پہ محدث میں کہ تو چھریاں تیز کرنے والا مول کتوں بن گیا ہاں جی کمال والی گل ہے یار ہوں المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية مطلب میرے جو جٹ بندے پہ بیٹھے ہوتے ہیں لفظ ٹھیک بولنا ہے تاکہ غریباں سمجھتے آئے کہ استاد جی کی فرما رہے ہیں جی ويطلع على كثير من الروايات واحوال رواتها ایک لفظ ہے محدث اسم فاعل محدث یہ کون ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے جو مشغول ہو مشتغل ہو علم الحدیث کے ساتھ روایتاً بھی اور روایتاں بھی کرے تے نال پتہ بھی ہووے اور مطلع ہو کثیر من الروایات پر کثیر حدیثوں تے مطلع ہو اور ان کے روات کے احوال پر بھی مطلع ہو اس کو کہتے ہیں کیا محدث سنیں جی سنا ٹیوٹا کس ٹائم جانا ہے ہاں جی محدث تعریف کرنا محدث وہ شخص ہوتا ہے جو مشتغل ہو علم الحدیث کے ساتھ روایتاً و درایتاً اور مطلع ہو کثیر روایات پر اور روات کے احوال پر سنیں جی او منات مدار لے اطلاق المحدث والحافظ عند اہل العلم وہ حفظ ہے اور حدیثاں یاد بھی ہون تے معرفت بھی ہووے جی حدیثاں دا مطلب بھی آندا ہے تے راویاں نوں بھی جاندا ہے اینوں آندے نے کی محدث محدث وہ شخص ہے جو مشتغل ہو علم الحدیث کے ساتھ روایتاً بھی اور درایتاً بھی اور مطلع ہو کثیر من الروایت پر روایات پر تو سے کو تینہ تو کثرت شروع ہو جاندی ہے اور روایات کے روات کے احوال پر کیا ہو یطلع ہو جی محدث وہ شخص ہوتا ہے جو مشتغل ہوتا ہے علم الحدیث کے ساتھ روایتاً بھی اور درایتاً بھی اور مطلع ہوتا ہے کثیر من روایات پر اور روایات کے روات کے احوال پر الحافظ فی قولان ہے بسم اللہ جی اگے جی الحافظ فی قولان حافظ کون ہوتا ہے یہ جڑے قبریں تے سپارے پڑھدا ہے اور کون ہوندا ہے جی حافظ یہ ہوندا ہے کہ جی قبریں تے بیندے ہیں اس میں دو قول ہیں اس میں دو قول ہیں جی مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین کثیر محدثین کے نزدیک محدث اور حافظ کا ایک ہی مطلب ہے تو محدث وہ ہے جو آ چکے ہیں لہذا حافظ بھی اسی کو کہتے ہیں کیا کہ جی کثیر محدثین کے نزدیک حافظ محدث کے مرادف ہے یعنی محدث اور حافظ ٹھیک ہے سنیں جی وقیل هو ارفع درجة من المحدث تم من یار ملعون دا کرن بڈھا ہو گئے المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة اکثر مما يجهله بعض نے کہا ہے کہ حافظ الحدیث عرفہ ہوتا ہے حضرب درجے کے کس سے کیویں ہوندا ہے جی وہ بھی سارا کچھ ہوندا ہے تے ہور کی ہوندا ہے اس حیثیت سے کہ ہو کہ یکون ما یعرف ہو
کہ وہ پہچانتا ہے نا اس کو جی ہر طبقے سے، جی یہ اکثر ہو ان سے جس سے وہ جاہل ہے۔ جی ہر طبقے میں جی راویوں کو، جی ان کی روایتوں کو جی جو جانتا ہے، جی یہ اکثر ہے بنسبت ان کے جن کو وہ نہیں جانتا۔ جی اس کو کہتے ہیں کیا؟ حافظ۔ حافظ الحدیث۔ جی جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو جی، میں اعتراض نہیں کر رہا کسی بزرگ تے، مہربانی ہے نہ بابیاں دی کام ٹوریا لیاندا گا۔ یہ تو کہ جو محدثین کی اصطلاحوں میں جو لفظ اصلی جو حقیقی معنی ہیں وہ کون لوگ ہیں، یہ وہ بیان ہو رہے ہیں۔ یہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ جو اس زمانے میں لفظ استعمال ہوتے تھے کہ فلاں محدث ہے، فلاں حافظ ہے، یہ مراد یہ بیان ہو رہے ہیں، سمجھے ہی؟ جی حافظ اس میں دو قول ہیں، میں دو قول ہیں۔ ایک قول ہے کہ منزل کتنے پکائے سے ہوتے، ایک قول ہے کہ منزل کچی نہیں کنے کی تھی، مرادف ہے محدث کے لیے، اکثر محدثین کے نزدیک، اکثر محدثین بعض نے کہا ہے، اکثر ہو گیا نا، اکثر کے مقابلے پھر بعض ہوں ہے، اور بعض نے کہا ہے حافظ حافظ عرفہ ہے اضرب درجے کے محدث سے، اس حیثیت سے کہ ہو وہ کہ پہچانتا ہے وہ اس کو ہر طبقے میں، یہ جتنے طبقے بنے ہوئے ہیں اکثر جانتا ہے اس کو، وہ کیا ہو؟ اکثر ہو اس سے کہ جاہل ہے وہ اس سے، جن کو نہیں جانتا وہ تھوڑے ہو، اکثر کو وہ جانتا ہو۔ جی حافظ اس میں دو قول ہیں، ایک مرادف محدث کے لیے اکثر محدثین کے نزدیک، اور بعض نے کہا ہے حافظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس حیثیت سے وہ کہ پہچانتا ہے اس کو، وہ ہر طبقے میں اکثر اس سے ہو کہ جاہل ہے وہ اس سے۔ اللہ اکبر۔ الحاکم الحاکم هو من احاط علما بجميع الاحاديث حتى لا يفوته منها الا اليسير وهذا على رأي بعض اهل العلم۔ ایک حاکم ہے، کیا ہے؟ حاکم۔ وہ جو ناتا بنا ہے جی، ناتا پڑھ دیں۔ حاکم کس کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں؟ حاکم وہ ہوتا ہے جو احاطہ کرے عذرو علم کے جمیع احادیث کا، کن کا؟ جمیع احادیث کا، حتیٰ کہ نہ فوت ہو اس سے احادیث سے مگر یسیر، کوئی اکا دکا۔ یہ بعض اہل علم کی رائے پر ہے کہ حاکم یہ ہوتا ہے۔ حاکم کیا جی؟ حاکم وہ شخص ہوتا ہے جو احاطہ کرے عذر علم کے جمیع احادیث کا، حتیٰ کہ نہ فوت ہو اس سے احادیث سے مگر چند، اور یہ بعض اہل علم کے رائے کے مطابق حاکم وہ ہے کہ احاطہ کرے علم کے اعتبار سے جمیع احادیث کا، حتیٰ کہ نہ فوت ہو سے احادیث سے مگر یسیر، اور یہ بعض اہل علم کی رائے پر ہے۔ جی حاکم وہ ہوتا ہے جو احاطہ کرے عذر علم کے جمیع احادیث کا، حتیٰ کہ نہ فوت ہو اس سے احادیث سے مگر چند، اور یہ بعض اہل علم کی رائے پر ہے۔ اچھا جی، ذرا حاشیہ دیکھیں جی، الحاکم نظر آ رہے ہیں؟ نہیں ہے یہ لقب محدثین کے رتبوں کے القاب سے، بلکہ وہ وصف ہے اس کی جو فیصلوں کا والی بنتا ہے، اور نہیں دخل اس کے لیے حدیث کی حفاظت کرنے میں اور کرنے میں۔ جی امراء المؤمنین، بھی کتاب للشیخ عبد الفتاح بغداؤ نے گالا کی، لیکن ہے صحیح ہے لفظ حاکم حدیث پاک موجود جی بھی کنواں دینے جی۔ اچھا جی، جتنے گل مک گئی اہل علم چھوڑ دی ہیں، اے تکنیاں آئیاں 14، تو 3 وچوں کڈو جد پیچھے رہ گئی 11 اصطلاحات دسیاں چھوڑ دی ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے بعض مصطلحات وہ کہ استعمال کرتے ہیں ان کو محدثون اپنی تصانیف میں ذکر کرتا ہوں ان کو اتماماً للفائدت واہیا،
الحکمت، الطریق، الوجہ، المفید، امیر المومنین فی الحدیث تے آخر تک فائدہ لکھے ہے جی۔ الحکمت کی یہ بھی ایک اصطلاح ہے، یہ بمعنی سنت ہوتا ہے جی۔ حکمت یہ ہے یعنی سنت یہ ہے، سنت یہ بمعنی سنت ہوتا ہے، اور بھی معنی ہوتے ہیں جیسا کہ ذکر کیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تو یہاں والحکمت سے مراد ہے سنت، کہ سرکار کی جو سنتیں ہیں یہ بھی تم بیان کرو جی، محفوظ بھی کرو، پھر آگے پہنچانی ہے جی۔ ایک لفظ ہے الطریق کی ہے، لغتاً سبیل کو کہتے ہیں راستہ، اصطلاحاً طریق محدثین کی اصطلاح میں سند کو بھی کیا کہتے ہیں، اس حدیث کا طریق بیان کریں، یعنی تو سند، مسند، طریق یہ سارے لفظ اس طرح ہوئے۔ سبب سند کے نام رکھنے کا طریق کے ساتھ، اس لیے کہ سند پہنچاتی ہے نا متن تک، جیسے راستہ پہنچاتا ہے مطلوب تک، کتوں تک؟ مطلوب تک۔ اس اعتبار سے سند کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ طریق۔ ایک لفظ الوجہ، لغتاً الجہت، لغتاً کہا جاتا ہے خل عن جہت ہی جی، یرید جہت الطریق، بھئی اپنے راہ تے ہو، سنیں بھئی اپنے راہ تے ٹورو۔ اصطلاحاً ہو الطریق، اصطلاحاً جہت طریق کو کہتے ہیں، یعنی طریق جہت بمانا وجہ بمانا بھی، وجہ بمانا بھی، اس حدیث کی وجہ بیان کریں، یعنی وَهَذَا کثیر من، اس میں کثیر ہے محدثین کی اصطلاح میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں قد روے یا حاضر الحدیث من وجہ آخر، ہوں سمجھ لیا جی وہ کنی باری آتا ہے، آتا ہے نا من وجہ آخر، مطلب کی ہوتا ہے دوسری سند، یا من غیر وجہ یعنی دوسری سند کے بغیر یہ روایت ہے، یہ ایک ہی سند ہے، یا من اوجہ اخرى جمعی دوسری سندوں سے یہ روایت ہے۔ لفظ پکاؤ نا، استعمال چاہتے ہیں کام دینے نے، بھی جب باقی نا یہ روایت کی گئی ہے من اوجہ، تو کیا مطلب کہ ہور سندہ نال بھی روایت ہے جی، ارادہ کرتے ہیں اس کے ساتھ طرق، وہ طرق کے روایت کی گئی ہے ان کے ساتھ۔ طالب کو آواز آ رہی کونی آ رہی قریب عبداللہ جی، آواز تے آ رہی تو جو میرے قریب بل کرو، کیڑیاں پرانیاں گلاں چھیڑ پیندے ہو، سنیں تو یہ لفظ جو ہے نا وجہ اکثر استعمال ہوندے محدثین دی اصطلاح وچ، کندے وچ؟ سند دے معنی چ، سنیں کہ روبے یا حاضر حدیث من سند آخر من طریق آخر، تے بول چلنا جی تھے ہونے تو چپ کر گئے نہیں، اے مطلب مراد سند ہے جی، اے جی تے جمع بھی بول دینے کی آخر۔ المفید کی لغتاً اسم فاعل ہے، افادہ یفیدو سے فائدہ پہنچانے والا، سنیں مفید وہ شخص ہوتا ہے جو فائدہ پہنچائے اپنے غیر کو علم کا، یہ لغوی معنی ہے کہ یہ مفید ہے، اے بندہ سانو مفید ہے جی۔ اصطلاحاً مفید کیڑا ہوندا ہے؟ وہ بندہ جو جمع کرے کس کو؟ اور تأہل، اور اہل بن جائے
اس بات کے لیے کہ فائدہ پہنچائے طلباء کو وہ جو حاضر ہوتے ہیں حافظ کے املا کی مجالس میں، پس پہنچائے ان کو وہ کہ نہیں سنا انہوں نے اس کو، اور سمجھائے ان کو وہ کہ نہیں سمجھا انہوں نے۔ ان وند نے مفید بھئی بندے جڑے کچھ حدیثاں پڑھ چکے ہیں تے انہاں کول جڑیاں رہ گئیاں نے انہاں نوں او حدیثاں لکھوا دے وے، سمجھا دے وے، ان وند نے مفید کیے۔ پہلے تے ہو گیا استاد تے جنہیں اگاں جڑی گل رہ گئی وہ پکوا دیتی ہے، کی بن گیا مفید۔ وذالک، اور یہ بات بائیں طور کہ پہچانتا ہے وہ عالی کو اور بدل کو اور موافقت مع مشارکت فی معرفت العلل کو، یہ رتبہ ہے جی کہ خدمت کی گئی ہے اس کی کس میں، کرن سالس میں۔ اے بھی گل ہوئی اس وچ مفید زیادہ نے جنہیں اے گل کیتی ہے جی۔ اے عالی، نازل، بدل، مسافہ، موافقت مع مشارکت، اے لفظ کچھ ایتھے آؤن گے اگے، کچھ نخبت الفکر چاؤن گے، پھر ساری وضاحت آ جائے گی نا لفظاں دی۔ اے لفظ جو سارے دس نے دی پوری وضاحت نہیں اگے آ جائے گی، سنیں۔ ایک اصطلاح امیر المومنین فی الحدیث کی، یہ لقب ہے من اعلیٰ القاب الروایت عند علماء الحدیث کے نزدیک یہ روایت کے القاب میں سے اعلیٰ لقب۔ کیا مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو موصوف ہے نا اس کے ساتھ، وہ ذروہ ہے یا رأس الذروہ ہے اپنے زمانے کے علماء میں، اپنے علم میں وہ علم کے ماہر ہے وہ اس میں، سنیں جی کہ وہ سارے دی چوٹی ہے۔ اور یہ لقب حاضر لقب الرفیع معاذ کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے بحسب زمانے من اطلقا علیہ۔ اے پھر ہر زمانے وچ نا بے جیڑا اس زمانے وچ فائق ہوئے نا اس اتے بول دیندے نے کہ امیر المومن فی الحدیث یا فلاں فن، بے جیڑا اس وچ ماہر ہوئے جی بھی سمجھتے ہو۔ ایک کتاب دا حوالہ لکھیا ہے جتوں گلاں کڈیاں فائدہ، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے اپنا رسالہ امراء المومنین فی الحدیث کہ حدیث کے اندر امیر المومنین کون کون شخص ہیں، کس کے اندر امیر المومنین، ان دے صفحہ نمبر 103 تے انہاں کہے کہ بعض محدثین متاخرین نے ذکر کیے ہیں لبعض القاب الحفظ تحدید اعداد کبیر من الحدیث، بے کہ محفوظ کرے اس کو محدث صاحب لقب تاکہ بولا جائے اس پر جی جیسا کہ لقب الحافظ، الحجت، الحاکم۔ اور یہ تحدیدات وہ ہیں کہ ذکر کیا انہوں نے اس کو اور نہیں پہچانی گئی ہیں متقدمین کی اصطلاح میں۔ ان آکھیا اصل میں اتنے ذکر نہیں کیتا بھی اینیاں حدیثاں انہوں سند نال یاد ہونا، اے ہوندا ہے امیر المومنین فی الحدیث، ان حد بندی بیان کی تھی جی، سنا جی اس تو تھلے ہوئے تو نہیں۔ اور معاذ یہ اصطلاح ہے اصطلاح متاخر ہے جداً، لیکن اے بے مسلم نہیں، بلکہ جیڑا بھی بندہ اپنے زمانے میں سارے تو فائق ہے نا تو وہ بھی انہوں کہہ سکتے ہیں۔ اگے جی الباب الاول الخبر، اگے وفيه ثلاثة فصول، اگے الفصل الاول تقسیم الخبر بالنسبة لفصوله إلينا
وفيه مبحثان اگے الفصل الثاني تقسيما خبر الأحاد وفيه مبحثان تقسیمات تسنیہ تقسيم خبر الأحاد وفيه مبحثان الفصل الثالث خبر الأحاد المشترك بين المقبول والمردود وفيه مبحثان الفصل الأول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا وفيه مبحثان المبحث الأول الخبر المتواتر المبحث الثاني خبر الأحاد. میں معنی کرتا ہوں پھر تو کر دیں. باب اول خبر، باب اول میں خبر کا بیان ہے اور اس میں 3 فصلیں ہیں. فصل اول خبر کی تقسیم بنسبت خبر کے پہنچنے کے ہم تک، اور اس میں 2 باتیں ہوں گی. فصل ثانی خبر واحد کی 2 تقسیمیں، اور اس میں بھی 2 باتیں ہوں گی. فصل ثالث خبر احاد جی جو کہ مشترک ہے کس کے درمیان، کیڑی کیڑی خبر واحد مقبول ہے تو کیڑی کیڑی مردود ہے، اور اس میں بھی 2 باتیں. اب پہلی فصل جو ہے نا خبر کی تقسیم بنسبت اس کے پہنچنے کے ہم تک، اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات ہے خبر متواتر میں اور دوسری بات خبر احاد. معنی کر کے چلیے شاباش. اول خبر اور اس میں 3 فصلیں ہیں. فصل اول خبر کی تقسیم بنسبت خبر کے پہنچنے کے ہم تک، اور اس میں 2 باتیں ہیں. فصل ثانی خبر واحد کی 2 قسمیں اور اس میں بھی 2 باتیں ہیں. فصل ثالث خبر الاحاد جو مشترک ہے مقبول اور مردود کے درمیان، اور اس میں بھی 2 باتیں ہیں. فصل اول خبر کی تقسیم بنسبت خبر کے پہنچنے کے ہم تک، اور اس میں 2 باتیں ہیں. باس اول خبر متواتر اور باس ثانی خبر الاحاد. اور اگلے پاس دیکھ جلدی کریں جلدی. مخطط الخبر و تقسیمات ہو ایک نقشہ ان پھیرا دے لو ایک منٹ تے پھر اگو شروع ہے انشاءاللہ جی. اے جڑا اے سجے پاسے میں نا او 1 نمبر او ان پہلے دیکھو جی کہ تقسیم الخبر بالنسبت لوصول الینا، خبر ہم تک پہنچی ہے، اس کی 2 قسمیں، ایک ہے متواتر اور ایک ہے واپس چلو اقبال. جو متواتر ہے پھر 2 قسمیں، ایک متواتر لفظی یعنی تواتر لفظی تے تواتر معنی، اے مک گئی. اگلے پاسے آ جا احاد. احاد جو ہے نا اس کی تقسیم بنسبت لعدد طوروں کی ہی، اور اس کی بس اے جڑی ہے نا کہ اس کی تقسیم بنسبت لعدد بھی ان دی سنداں کنیاں نے، اس اعتبار سے وہ 3 قسم ہیں، مشہور آگے سمجھ اے مک گئی. اگلے پاسے چل. تقسیم خبر واحد کی بنسبت اس کی قوت کے اور اس کی تھلے چل بنسبت قوت ضعف کے پہلے 2 قسمیں ہیں، مقبول اور مقبول. لے آ جا مقبول تھلے تقسیم صبر تقسیم مقبول کی بنسبت اس کے مراتب کے، مقبول کی تقسیم بنسبت اس کے صحیح تے حسن. پھر صحیح 2 قسم، صحیح تے حسن بھی اے مک گیا. او مقبول بنسبت عمل بہی کے یا عدم عمل بہی، ہے مقبول اس پر عمل ہے یا کہ عمل. اس طرح 2 قسمیں بن گئی، ایک معمول بے. معمول بے جو ہے پھر وہ 2 ہوتی ہیں، ایک محکم بھی، ایک کو جن قیامت تک حدیث باقی ہے، ایک ہے جڑا پھر منسوخ ہو گئے نا. ناسخ بنی کسے واسطے، کسے واسطے ایشا بس جڑی معمول بے بے تے غیر معمول بے ایک ہندی ہے منسوخ تے دوجی قسم ہے مختلف الحدیث. ہن واپس آ جا اتے چل کہ خبر احاد کی دوسری ہے نا خبر احاد کی تقسیم بنسبت اس کی قوت اور ضعف کے دوسری قسم کون ہے؟ تھلے آ جا. مردود. مردود پنجابی والا نہیں یار، مردود بسبب
سکت کے سند سے جی کہ سند وچوں کو راوی ڈگیا ہے انہوں تھلے لے چل جی یہ جو راوی گرا ہے جی ظاہر ہے یا خفی ہے اگر ظاہر ہے جی تو وہ معلق ہے جی مرسل ہے معدل ہے منقطع ہے 4 قسمیں ہو گئی ہیں اگر وہ راوی جو گرا ہے وہ خفی ہے تو یہ مرسل خفی اور مدلس ہے واپس چل مردود بسبب تان فر راوی کے بسبب یہ جو تان فر راوی ہے پھر اس کی 2 قسمیں ہیں کہ تان عدالت میں یا تان عدالت میں پنج نہیں جھوٹ دی وجہ تو عادل نہیں یا کذب کی تہمت ہے فسق کی وجہ سے بدعت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے ضبط فوش الغلط بے غلطیاں لگ جاندیاں نے حافظہ کمزور ہو گیا غفلت ہو گئی دھیان نہیں کر دے کثرت اوہام ہو گیا مخالفت اس لسکات بھئی جڑے انہاں استاداں دے 10 شاگرد یہ گل آندے نے ایک کلا یہ گل آندا ہے جی آگے سمجھے ایک نقشہ تقسیم دا جی مخالفت لسکات وہ اس کی پھر 5 قسمیں ہیں مدرج مقلوب مزید فی المضطرب مصحف تصحیف کڑو ہیں مصحف نہیں تصحیف کڑو ہیں بھئی وہ مٹ گیا بھی لفظ مٹ گیا پتہ نہیں چلیا جی سنیں یہ سارا جڑا لکھیا جے نا یہ سارا آنا جی اگے سارے کلے کلا ان دیاں تعریفاں اس دے متعلق احکام سارے آنے نے جی چلو